بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں بازار جاتی تو ایک فقیر مجھے کہتا، بی بی نہانے کے بعد اپنا گندا جوڑا مجھے دے دیا کرو، اس کے بدلے میں آپ کو نیا جوڑا دیا کروں گا۔ میں نے گھر آ کر کافی سوچا، مگر لالچ میں آ کر میں روز اپنا اترا ہوا جوڑا فقیر کو دے آتی اور نیا جوڑا لے آتی۔ میری حالت دن بدن خراب ہونے لگی۔ ایک دن میں جوڑا دینے کے بعد فقیر کا چھپ کر پیچھا کرنے لگی تو میری روح کانپ اٹھی، کیونکہ فقیر ایک کمرے میں میرے پرانے جوڑے کے ساتھ۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے۔ میری شادی میرے ماں باپ کی مرضی سے ہوئی تھی اور میں ان کے فیصلے پر بہت خوش تھی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ میری خوشیوں میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرے شوہر بہت محبت اور خیال رکھنے والے تھے اور مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اللہ نے ہمیں ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ میرے ساس سسر بھی بہت اچھے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے، مجھے اپنی سگی بیٹیوں کی طرح محبت کرتے تھے۔ یوں ہی زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی کہ ایک دن میں بازار گئی۔ مجھے کچھ ضرورت کا سامان لینا تھا، گھر کا سودا سلف اور ضرورت کی اشیاء لے کر میں جب بازار میں ایک دکان کے پاس سے گزر رہی تھی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ایک کپڑے کی دکان کے باہر ڈسپلے پر بہت خوبصورت اور نفیس سے کام کا جوڑا لگا ہوا تھا، جو بہت مہنگا بھی تھا۔ میرے شوہر ایک جگہ ملازمت کرتے تھے، ان کی تنخواہ سے گھر کا خرچہ، ساس سسر کی دوائیاں اور بچے کے اخراجات مشکل سے پورے ہوتے تھے، اور ایسے جوڑے لینا تو بس یا تو خواب یا حسرت ہی رہ سکتی تھی۔ میں سال میں چند جوڑے بناتی، وہ بھی کم دام کے۔ اس ایک جوڑے کی قیمت میں میرے اچھے خاصے جوڑے بن سکتے تھے۔ خیر وہ جوڑا آنکھوں کو کچھ یوں لبایا کہ مانو سیدھا دل میں اتر گیا۔ میں یوں ہی محویت سے اس جوڑے کو دیکھ رہی تھی جب کسی نے مجھے میرے نام سے پکارا۔ میں نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ سامنے ایک فقیر کھڑا تھا جس نے جگہ نما پیروں تک آتا قمیض پہنا ہوا تھا، جس پر جگہ جگہ پیوند لگی ہوئی تھی، بڑی سی سفید داڑھی، سانولا رنگ، گلے میں کالے موتی کی بڑی سی مالا اور سر پر ہرے رنگ کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ تو انہوں نے کہا، ہمیں ہر چیز کا علم ہے، تمہیں یہ جوڑا بڑا پسند آیا ہے۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے بے اختیار اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نے کہا اور جلدی سے دکان سے نیچے اتر گئی۔ بی بی نہانے کے بعد اپنا گندا جوڑا مجھے دے دینا، اس کے بدلے میں تمہیں یہ جوڑا دے دوں گا۔ اس نے پیچھے سے صدا لگائی۔ خیر میں گھر آ کر معمول کے کاموں میں ایسی مصروف ہوئی کہ اس جوڑے اور فقیر کی بات کو بھول گئی۔ اس کے بعد میں جب بھی بازار جاتی تو ایک فقیر مجھے کہتا، بی بی نہانے کے بعد اپنا گندا جوڑا مجھے دے دیا کرو، اس کے بدلے میں آپ کو نیا جوڑا دیا کروں گا۔ یہ بات جب میں نے اپنے شوہر کو بتائی تو وہ میرا مذاق اڑانے لگے اور پھر میرے روٹھنے پر کہنے لگے کہ وہ فقیر یا تو پاگل ہوگا یا تجھے پاگل بنا رہا ہوگا، اور ہنس ہنس کے میرا خوب مذاق بنایا۔ مجھے بھی لگنے لگا کہ شاید میرے شوہر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بس مجھے بیوقوف بنا رہا تھا۔ میں اس بات کو بالکل ہی بھول چکی تھی کہ ان دنوں ہی میرے چچا سسر کے بیٹے کی شادی آ گئی، اور شادی کا سنتے ہی میرے دماغ میں وہ جوڑا ابھرا جو اس روز میں نے بازار میں دیکھا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے وہ سوٹ لینے کے لیے بہت ضد کی، لیکن وہ بار بار مجھے بچت اور کفایت شعاری کا درس سنانے لگ جاتے۔ لیکن اس بار میں بھی بس ضد تھی، مجھے وہی سوٹ چاہیے تھا شادی میں پہننے کے لیے۔ میں وہ سوٹ پہن کر شادی میں سب کی نظروں کا مرکز بننا چاہتی تھی۔ شادی میں اب ایک ہفتہ باقی رہ گیا تھا اور میں اب تک اپنی ضد پر قائم تھی۔ پھر آخر کار میرے شوہر میری ضد کے آگے ہار گئے اور انہوں نے اپنی جمع پونجی میں سے مجھے اس سوٹ کو خریدنے کے لیے ہزار ہزار کے نوٹ میری ہتھیلی میں تھما دیے۔ میرے تو خوشی سے قدم زمین پر ہی نہیں آ رہے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کا شکریہ ادا کیا اور جلدی سے وہ پیسے سنبھال کر الماری میں رکھے اور ان کے لیے اچھی سی چائے بنا کر کچن میں سے آئی اور ان کے سامنے رکھ دی۔ وہ ہنس دیے اور کہا کہ بیگم آپ بہت تیز ہو گئی ہیں، پہلے منہ پھلائے بیٹھی تھیں اور اب ہماری دل و جان سے خدمت کر رہی ہیں۔ میں بھی ان کی بات پر بہت زیادہ ہنسی اور کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو بس میری طرف سے شکریہ ہے۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ رات یقین مانو کٹ ہی نہیں رہی تھی، خوشی کے مارے نیند بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بس دل چاہتا تھا کہ پلک جھپکتے ہی صبح ہو جائے۔
اور میں جلدی سے بازار جا کر وہ سوٹ لے آؤں۔ انگلیوں پر سیکنڈ گن گن کر رات گزری اور صبح جلدی اٹھ کر اپنے شوہر کو آفس جاتے ہوئے ناشتہ دیا اور پھر ساس سسر کو ناشتہ دے کر برتن دھوئے اور گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ جلدی جلدی گھر کے کاموں سے فارغ ہوئی اور بازار کی راہ لی۔ جو ہی میں اس دکان میں داخل ہوئی تو مجھے وہ جوڑا وہاں کہیں نظر نہ آیا۔ کچھ دن پہلے یہاں ایک کالے رنگ کا نفیس سے کام کا جوڑا ڈسپلے پر لگا ہوا تھا، وہ کہاں گیا؟ میں نے مضطرب ہو کر پوچھا۔ بہن جی، ہر ہفتے نیا مال آتا ہے اور اللہ کے کرم سے پہلے دوسرے دن ہی بک جاتا ہے، تو اب اللہ جانے آپ کون سے جوڑے کی بات کر رہی ہیں؟ ہمارے پاس تو ہزاروں قسم کی ورائٹی آتی ہے۔ دکاندار نے مصروف سے انداز میں دوسرے گاہک کو ڈیل کرتے ہوئے کہا۔ میرا تو دکاندار کی بات سنتے ہی چہرہ اتر گیا۔ میں کتنے دل سے وہ جوڑا لینے آئی تھی، اتنی ضد کر کے، اور وہ جوڑا کوئی اور لے گیا۔ میرا بس چلتا تو وہیں رونا شروع کر دیتی۔ یوں ہی انہی خیالوں میں گم دکان پر کھڑی تھی جب دکاندار نے مجھے مخاطب کیا۔ باجی، آپ بتائیں آپ کو کیسی ورائٹی چاہیے؟ شادی بیاہ میں پہننے کے حساب سے ایک سے بڑھ کر ایک ورائٹی آئی ہوئی ہے۔ دکاندار نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں بھائی، معذرت، مجھے اور کوئی جوڑا نہیں دیکھنا۔ میں معذرت کرتی ہوئی دکان سے باہر آ گئی۔ میرا تو اب ہر چیز سے دل ہی اٹھ گیا تھا۔ میں جیسے ہی دکان سے اتری تو وہ فقیر مجھ سے واپس ٹکرا گیا اور کہنے لگا، بی بی، میں جانتا ہوں آپ جس جوڑے کے لیے یہاں آئی تھی وہ بک چکا ہے اور آپ بہت دکھی ہیں۔ آپ مجھے اپنا گندا جوڑا دے دو، میں آپ کو بدلے میں وہ جوڑا دے دوں گا۔ میں اس فقیر کی بات کو نظر انداز کرتی ہوئی منہ لٹکائے گھر پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی میری ساس نے جب مجھے خالی ہاتھ دیکھا تو مجھ سے پوچھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ جس جوڑے کو خریدنے کے لیے میں اتنی بے تاب تھی وہ بک گیا ہے۔ ساس کہنے لگی، کوئی اور لے لیتی، ویسے ہی اتنی پیاری ہے، تو جو بھی پہنے گی تجھے جچے گا۔ میری ساس نے مسکراتے ہوئے کہا تو میں بھی مسکرا دی اور واپس گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ رات کو کھانے سے فارغ ہو کر اپنے شوہر کے لیے چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو میرے شوہر ہمارے بیٹے کو لیے بیڈ پر بیٹھے ہوئے اس سے کھیل رہے تھے۔ میں نے چائے کی ٹرے بیڈ پر رکھی اور ان کی گود سے اپنا بیٹا لیا اور اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا کر اس سے کھیلنے لگ گئی۔ بیگم، لے آئیں آپ بازار سے سوٹ؟ میرے شوہر نے چائے پیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے سرسری سے انداز میں جواب دیا۔ کیوں؟ حیرت ان کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ وہ بک گیا ہے، میں کل جا کر کوئی اور سوٹ لے لوں گی۔ میں نے جواب دیا تو وہ حیرت سے مجھے ہی تکے جا رہے تھے کہ کل تک جس سوٹ کے لیے میں نے ان کی جان کھائی ہوئی تھی، آج اس کے نام ملنے پر کیسے اتنی آرام سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اب بلا رو دو کر بھی کیا کر لیتی۔ رات کو سونے کے لیے جیسے ہی آنکھیں بند کی تو مجھے اس فقیر کی بات یاد آئی، لیکن ہر سوچ کو جھٹکتے ہوئے میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ صبح اپنے معمول کے کاموں سے فارغ ہو کر جیسے ہی نہا کر باہر آئی تو میرا گندا جوڑا میرے ہاتھ میں تھا، جسے مشین میں ڈالنے کے لیے میں نے پکڑا ہوا تھا۔ جوڑے کو دیکھ کر میرا دماغ کھٹکا۔ اس فقیر کی آواز میری سماعت میں گونجنے لگی۔ آنکھوں کے سامنے وہ جوڑا رقص کرنے لگا۔ دل کو لاکھ سمجھایا لیکن دل نہ سمجھا۔ پھر میں نے اپنا میلا جوڑا تھیلے میں ڈال کر چادر اوڑھ لی اور بازار کی سمت قدم بڑھائے۔ اب میں وہاں کھڑی تھی جہاں وہ فقیر ہر بار مجھ سے ٹکراتا تھا۔ میں جب وہاں پہنچی تو وہ فقیر مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو وہ میرا ہی منتظر تھا۔ میں خاموشی سے اس فقیر کے پاس آئی، میرے بنا کچھ کہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اپنا گندا جوڑا لے آئی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے میلے لباس والی تھیلی اس کی جانب بڑھا دی۔ اس نے مجھ سے وہ لے کر مجھے دوسری تھیلی تھما دی۔ میں نے جب اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں وہی سوٹ تھا جس کے لیے میں نے اتنے جتن کیے۔ میں نے اسے جوڑے کی قیمت ادا کرنے کی غرض سے اس فقیر کے سامنے پیسے کیے۔ وہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا اور کہا کہ اسے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں ہر روز اپنا گندا جوڑا اسے لا کر دیا کروں اور بدلے میں نیا جوڑا لے کر جایا کروں۔ میں فی الحال ان کا شکریہ ادا کرتی ہوئی گھر آ گئی۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو میرا کھلکھلایا ہوا چہرہ دیکھ کر میری ساس مجھ سے میری خوشی کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے میری پسند کا جوڑا آخر کار مل گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ پہننا نصیب کرے، پھر میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے دعا دی۔ میں خوشی خوشی کمرے میں آئی اور بہت احتیاط سے اس جوڑے کو سنبھال کر الماری میں رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ لاٹری لگ گئی کیا؟ میرے شوہر جب کام سے واپس گھر لوٹے تو میرے خوش باش چہرے کو دیکھ کر پوچھنے لگے،
یہی سمجھ لیں مجھے میری پسند کا جوڑا مل گیا۔ کتنی خواہش تھی میری اسے پہننے کی۔ شوہر نے خوش ہوتے ہوئے کہا کہ یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ کل تو تم کہہ رہی تھی کہ وہ جوڑا بک چکا ہے اور آج تم لے آئی ہو۔ میرے شوہر نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ پہلے میں نے سوچا انہیں فقیر والا واقعہ سنا دوں، پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ کہیں میرے شوہر میرا مذاق نہ اڑائیں۔ میرے نصیب میں تھا، مجھے مل گیا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس جوڑے کو اپنے ساتھ لگائے خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ شادی کی تقریب میں میرا لباس ہر ایک نظر میں مرکز بنا ہوا تھا۔ لوگوں کی نظر مجھ پر جیسے رک سی گئی تھی، ہر آنکھ میں مجھے اپنے لیے ستائش نظر آئی، اور پھر اس کے بعد یہ میرا معمول بن گیا۔ میں جب بھی بازار جاتی اپنا گندا جوڑا تھیلی میں ڈال لیتی اور اس فقیر کے پاس پہنچ جاتی، اور وہ ہر بار مجھے میرے پرانے میلے جوڑے کے بدلے نیا اور خوبصورت جوڑا تھما دیتا، اور میں خوشی خوشی گھر لوٹ آتی۔ میرے شوہر جب بھی مجھ سے ان جوڑوں کے بارے میں پوچھتے تو میں انہیں مناسب قیمت بتا کر کہتی کہ یہ میں نے سودا سلف کے بچے پیسوں سے لیا ہے، تو پھر وہ کچھ نہ کہتے۔ وقت گزر رہا تھا کہ ایک دن میں صبح جب اٹھی تو میرے سر میں شدید درد تھا۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ دوپہر ہو رہی تھی۔ میرے شوہر بنا ناشتہ کیے آفس جا چکے تھے۔ اتنے میں میری ساس کمرے میں داخل ہوئی۔ اٹھ گئی بیٹا؟ میری ساس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی اسبات میں سر ہلا دیا۔ پرویز کو میں نے ناشتہ دے دیا تھا آفس جانے سے پہلے، اور عمر کو بھی میں اپنے کمرے میں لے گئی تھی، وہ رو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہیں تمہاری نیند خراب نہ ہو جائے۔ طبیعت ٹھیک ہے نا بیٹا تمہاری؟ وہ تو تم جلدی اٹھ جاتی ہو، بخار تو نہیں ہے؟ میری ساس نے میرے ماتھے پر ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ بس سر میں بہت شدید درد ہے، میں نے اپنی کن پٹی سہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا تم آرام کرو، میں ناشتہ بنا کر لاتی ہوں، ناشتہ کر کے دوائی لے لینا، میری ساس نے کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ میں اپنا سر گھٹنوں پر رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ سر میں اتنی شدید درد کی لہر اٹھ رہی تھی جیسے ابھی دماغ کی شریان پھٹ جائے گی۔ میری ساس ناشتہ لے کر کمرے میں داخل ہوئی اور میرے ناشتہ کرنے کے بعد مجھے دوائی دے کر آرام کرنے کی تاکید کرتی ہوئی کمرے کی لائٹ بند کر کے کمرے سے چلی گئی۔ میں بھی واپس لیٹ گئی اور کچھ ہی دیر میں دوائی کے اثر سے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ میری آنکھ کسی کے زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کرنے سے کھلی۔ آنکھ کھلتے ہی میں پھر سے حیرت کا مجسمہ بن گئی تھی۔ سوتے ہوئے مجھے سارا دن گزر چکا تھا اور اب رات ہو رہی تھی۔ میرے شوہر آفس سے آ کر غصے میں کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ اٹھ گئی محترمہ، نیند پوری ہوئی آپ کی یا ابھی اور سونا ہے؟ مجھے دیکھ کر طنزیہ انداز میں پوچھا۔ میں تو مارے شرمندگی کے کچھ نہ کہہ سکی اور چادر ہٹاتے ہوئے منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے باہر نکلی۔ چارپائی پر بیٹھے میرے سسر میرے بیٹے کو چپ کروا رہے تھے جو تیز رو رہا تھا۔ میں نے اپنے سسر سے اپنا بیٹا لیا تو وہ فوراً میری گود میں آ کر چپ ہو گیا۔ پھر میں اسے اپنی گود میں لیے ہی کچن میں آئی جہاں میری ساس نے رات کا کھانا تیار کر دیا تھا۔ وہ اب سلاد بنا رہی تھی۔ میں نے ان سے معذرت کی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ہو جاتا ہے کبھی کبھی، کام کا تو مسئلہ نہیں ہے، میں کر لیتی ہوں، بس یہ مجھ سے اور تمہارے سسر سے چپ نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے میرے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہنس کر کہا، جو اب میری گود میں آتے ہی سو گیا تھا۔ اس کے بعد سے اکثر میرے ساتھ یہی ہونے لگا تھا، کبھی سر کا درد جان نکال دیتا تو کبھی پیروں میں ایسی تکلیف ہوتی کہ لگتا روح فنا ہو جائے گی۔ ہر آئے دن جسم کے کسی نہ کسی حصے میں بہت شدید درد اٹھتا اور کسی کام کو ہاتھ تک نہ لگایا جاتا۔ میرے شوہر کو لگتا کہ میں کام نہ کرنے کی خاطر ڈرامے کر رہی ہوں۔ کچھ دن طبیعت ٹھیک رہتی اور پھر خراب ہو جاتی، اور جب بھی طبیعت خراب ہوتی تو میرا شوہر مجھے درد میں کراہتے ہوئے دیکھ کر منہ بنا کر کمرے سے چلے جاتے اور کہتے کہ مجھے عادت ہو گئی ہے کاموں سے جان چھڑانے کے لیے یہ سب ڈرامے بازیاں کرنے کی۔ ایک دن میرے جسم میں اتنی شدید تکلیف اٹھی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں شدید تکلیف میں تڑپ تڑپ کر مرنے کے در پر تھی۔ ایسا لگ رہا تھا آج تو بس میں گئی۔ اب تو موت کے فرشتے بھی نظر آنے لگے تھے۔ مجھے تڑپتے ہوئے دیکھ کر میری ساس میرے شوہر پر غصہ ہوئی اور انہیں کہا کہ مجھے ہسپتال لے کر جائیں۔ وہ مجھے ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے جن کی رپورٹ کے مطابق میں بالکل ٹھیک تھی، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میں جب بھی ڈاکٹر کو دکھاتی
وہ معائنہ کر کے یہی کہتے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، اور یوں میرے شوہر کو لگتا تھا کہ واقعی میں ڈرامے کر رہی ہوتی ہوں، لیکن یہ تو بس میں جانتی تھی کہ میں کتنی تکلیف میں تھی۔ ایک دن گھر کا سودا سلف لانے کے لیے میں بازار گئی تو واپسی پر فقیر کو اپنا پرانا جوڑا دے کر نیا جوڑا لے آئی اور اسے سلنے کے لیے اپنی محلے کی ایک درجن کو دے دیا۔ چند روز بعد ہماری شادی کی سالگرہ تھی۔ ہماری شادی کی سالگرہ والے دن میں جلدی جلدی ساری گھر کی صفائی کر کے فارغ ہوئی اور اپنے ہاتھ سے اپنے شوہر کے لیے کیک بنایا اور ساتھ میں نہاری بنائی، کیونکہ ساتھ نے مجھے کہا کہ میرے شوہر آنے والے ہی ہوں گے، میں جلدی سے تیار ہو جاؤں۔ میں کمرے میں آ کر جلدی سے بہت پیارا سا تیار ہوئی اور اچانک میرے سر میں درد کی شدت اٹھنے لگی۔ میں سر تھام کر بستر پر بیٹھ گئی، ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کی تو لگا کسی نے پیروں میں سے جان ہی نکال دی ہو۔ مجھ میں کھڑے ہونے تک کی سکت نہ تھی اور پھر میں وہیں رہ گئی۔ میری آنکھ میرے شوہر کی آواز پر کھلی، وہ غصے سے چلاتے ہوئے مجھے پکار رہے تھے۔ میں جلدی جلدی صحن میں اپنے شوہر کے پاس پہنچی۔ اچانک سے میرے شوہر نے زوردار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ میں تو حیرت اور غم کے مارے کچھ نہ کہہ سکی۔ مجھے تو اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ مجھے تھپڑ کیوں پڑا۔ میں تنگ آ گیا ہوں تمہارے روز روز کے بیماری کے ڈراموں سے۔ تم جیسی کام چور عورت میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ نہ تم سے گھر کا کوئی کام ہوتا ہے، نہ اپنا بچہ سنبھالا جاتا ہے، نہ کھانا پکایا جاتا ہے، اور میرے ماں باپ کی خدمت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، الٹا تم انہیں ہر وقت کام پر لگائے رکھتی ہو۔ میں نے تم سے اس لیے شادی کی تھی کہ میری ماں اپنا آپ کچن میں جھونکے اور تمہاری خدمت کرے۔ میرے شوہر غصے سے چیخے تھے مجھ پر، میں کیا کہتی؟ جواب میں آنسو تھے کہ تھم نہیں رہے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے بیٹا، آج تو سارا کام بہو نے کیا تھا، میں تو بس نہاری کو دیکھ رہی تھی، نہ جانے کیسے وہ ہاتھ پر گر گئی۔ میری ساس نے میرے حصے کی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، آپ تو رہنے دیں امی، اور تمہیں معلوم نہیں ہے امی کی عمر نہیں ہے اب ان کاموں کی، کچھ ہو جاتا امی کو تو پھر کیا ہوتا، میں تمہارا وہ حشر کرتا کہ ساری زندگی یاد رکھتی۔ میرا بازو زور سے کھینچ کر مجھے اپنے سامنے کرتے ہوئے میرے شوہر مجھ پر برس پڑے تھے۔ پھر میرے سسر میرے شوہر کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے انہیں کمرے میں لے گئے۔ میں تو وہاں فرش پر بیٹھے ہی رونے لگ گئی تھی۔ میری ساس نے مجھے چپ کروایا، میں نے سب کے لیے کھانا لگایا اور کھانے کے بعد برتن دھو کر سارے کاموں سے فارغ ہو کر کمرے میں آ گئی اور پھر اپنے بیٹے کو سلایا۔ اس دوران نہ تو میرے شوہر نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ ہی اپنے رویے اور اس تھپڑ کی معافی مانگی۔ میں غصے میں دوسرے کمرے میں جا کر سو گئی۔ میں نے رو رو کر خود کو ہلکا کر لیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ مجھ سے معافی مانگیں گے کہ غصے میں وہ ساری حدیں پار کر گئے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ دن بدن میری طبیعت بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی تھی اور ہمارا رشتہ بھی۔ اچانک سے مجھے یاد آیا کہ جب سے میں اس فقیر کو اپنا گندا لباس دے کر اس سے نیا جوڑا لینے لگی تھی، تب سے میری طبیعت خراب ہونے لگی ہے، اور بھلا کوئی کسی کو اس کے میلے جوڑے کے بدلے نیا جوڑا کیوں دے گا؟ اسے اس کا کیا فائدہ؟ دماغ میں ہزاروں سوال تھے جن کے جواب مجھے حالات کے زیادہ خراب ہونے سے پہلے ڈھونڈنے تھے۔ کیا سچ تھا کیا نہیں، مجھے معلوم کرنا تھا۔ میں نے ایک منصوبہ بنایا اور صبح ہوتے ہی اپنا میلا جوڑا لیے اس فقیر کے پاس پہنچ گئی اور بدلے میں نیا جوڑا لے کر گھر آنے کی بجائے اس کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ فقیر اب ویرانے میں موجود ایک کمرے میں داخل ہوا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل کر گھر کی کھڑکی سے چھپ کر جھانکنے لگی۔ اندر کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی۔ فقیر نے میرا میلا جوڑا پہلے سے ہی اندر موجود ایک شخص کے حوالے کیا اور اپنے سر پر پہنی ٹوپی اور اپنی داڑھی جو کہ نکلی تھی اسے اتار کر ایک طرف رکھا۔ بابا اس بار ایسا عمل کرنا کہ اس کا شوہر صرف جھگڑے نہیں بلکہ اسے طلاق دے دے اور وہ مجھ سے شادی کے لیے تیار ہو جائے۔ اس فقیر کے روپ میں موجود بہروپیے نے اپنے سامنے بیٹھے بابا سے کہا تو انہوں نے میرے جوڑے پر کچھ پڑھ کر پھونکنا شروع کر دیا۔ اتنے میں پولیس کو کال کر کے بلا چکی تھی۔ پولیس نے آتے ہی گھر کا دروازہ توڑا اور ان دونوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے دوسرا شدید جھٹکا لگا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے میکے کے محلے میں رہنے والا لڑکا تھا جو مجھ سے شادی کا خواہش مند تھا اور کالج کے زمانے میں میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، لیکن میرے ماں باپ نے میری شادی کہیں اور کر دی۔
تب اس نے مجھے دھمکایا تھا کہ وہ مجھے طلاق دلوا کر مجھ سے شادی کرے گا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ میں اس بات کو مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ دونوں کو پولیس لے جا چکی تھی۔ میں اپنے گھر آئی اور سارا واقعہ اپنے ساس سسر اور شوہر کے گوش گزار کیا۔ میں لالچ میں آ کر اتنی بڑی حماقت کر چکی تھی جو میری زندگی خراب کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگی اور انہوں نے ساری بات سننے کے بعد مجھے سمجھایا کہ لالچ انسان کو ہمیشہ برباد ہی کرتا ہے، اس لیے کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے، اور اپنے رویے کی معافی مانگی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دل سے معاف کر دیا تھا اور اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کی۔ کاش ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمارے پاس جو بھی ہے کافی ہے۔ جتنا انسان کو حاصل ہو، انسان کو اس میں خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب تک چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلائے جائیں، سر بھی ڈھکا رہتا ہے اور پاؤں کو بھی مصیبت کی ہوا نہیں چھوتی۔ اس لیے لالچ کرنے سے گریز کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔